السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان 28ویں پارے کی تلاوت مشتمل ہے۔ شروع میں سورہ مجادلہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 بنیادی باتیں بتائی۔ سب سے پہلی چیز جادلہ کے معنی آتے جھگڑنے کے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابیہ ہے۔ ان کے شوہر اوس بن صامت، انہوں نے خولہ بنت ثعلبہ کو طلاق دے دی۔ طلاق اس زمانے میں دینے کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو یہ کہتا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، انتی کظہر امک، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یعنی اس طرح ماں کا جسم مجھ پر حرام ہے، تمہارا جسم بھی، کہنے کا مطلب ہی ہوتا تھا۔ اور زمانے جاہلیت میں اس سے کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی اور ہمیشہ کے لیے بیوی جو ہے اس سے جدا ہو جاتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اوس بن ثابت نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو یہی جملہ کہا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور روتی ہے، شکوہ کرتی ہے کہ اللہ کا رسول میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا یہ بولنے سے طلاق ہو جاتا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی، اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ میرے چھوٹے معصوم بچے میں کہاں جاؤں اس بڑھاپے کے دہلیز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، اسی وقت سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، نبی اللہ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اس کے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کی بیوی اس پہ حرام نہیں ہوگی، اس کو زہار کہتے ہیں، اس سے بیوی اس کی حرام نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص اس طرح کا جملہ کہتا ہے تو شریعت نے اس سے پابندی عائد کی ہے، اس کو چاہیے کہ تقریباً 60 روزے تسلسل کے ساتھ رکھنا پڑے گا، اس کو ایک غلام یا باندی آزاد کرنا پڑے گا، اور یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ جملہ کہنے کی وجہ سے، پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو بتائی گئی اس میں کہ سرگوشی، اس زمانے میں جو ہے کفار مکہ اور یہودی اللہ اور منافق بھی اس میں شامل تھے، نہیں سوری کفار مکہ نہیں، منافق یہودی صحابہ کو دیکھتے تو کانا پھسکی کرتے تھے، ایک دوسرے کان میں اشارتاً صحابہ کو دیکھ کے کچھ کہتے، تکلیف دینا مقصد ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم دو آپس میں سرگوشی کرتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے، جب 3 رہتے تو چوتھا خدا ہوتا ہے، جب 4 رہتے تو 5واں خدا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ آپ کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے آپس میں اس طرح کی بات نہ کیا کریں۔ آگے پھر یہ ہے کہ مجلس کے آداب ہیں کہ مجلس میں جب آئے کوئی لوگ آپ کے بعد آتا ہے اس کو جگہ دینے کی کوشش کیجیے، اور ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ گئے آگے جگہ خالی ہے۔ ادب مجلس کا آداب، پھر منافقین کا اس میں کچھ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ حشر کے معنی اصل میں اکٹھا کرنے کے ہیں۔ اس کا واقعہ چونکہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو جتنے اطراف کے جو قبیلے تھے یہودیوں کے، اللہ کا رسول نے مشورہ کیا کہ دیکھو اگر ہم پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو تم میرے ساتھ دینا، تم پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ ایک معاہدہ ہوا، لیکن یہودی اندر سے منافقت کر رہے تھے، اور منافق جو تھے وہ بھی یہودی کو ورغلا رہے تھے۔ لہذا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک جگہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے اس کو صلح کروائی، اور وہ جھگڑے جو لڑنے کے لیے آ رہے تھے آپ اس میں ان لوگوں کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ وہیں پہ پڑاؤ ڈالے، اس میں 2 لوگ، ایک انصار کی طرف سے اور ایک مہاجرین کی طرف سے، پانی کو لے کے 2 لوگ آپس میں لڑ گئے، ہاتھا پائی ہوئی۔ انصار کو بلا رہا تھا کہ آؤ میری مدد کرو، مہاجر کو بلا رہا تھا آؤ میری مدد کرو، دونوں بٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو بہت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم زمانہ جاہلیت والے طرز کو اپنا رہے ہو، یہ طریقہ اچھا نہیں، آپ صلح کرواتے تھے۔ جب یہ بات عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ یہ بات کو اور طول دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مہاجر کی اتنی ہمت کہ ہم لوگوں پہ ہاتھ اٹھا دیں، اب یہی رہ گیا، ہم نے اس کو رہنے سہنے کا ٹھکانہ دیا اور مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس وقت ایک صحابی ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ،
وہ جو زید بن ارقم، اللہ کا رسول کو سارا واقعہ بتاتے کہ عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا. اللہ کا رسول عبداللہ ابن ابی سے پوچھتے کہ تم یہ کہہ رہے تھے، تو انکار کر دیتا میں تو نہیں کہا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی لغزش ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کی بد عہدی کا، بد کرداری کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ منافق ہمیشہ مسلمانوں کے پیچھے لگے رہیں. اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے. ہجرت کرنے کے بعد کفار مکہ سے خفیہ نامہ پیغام جاری مت کرو، اس سے دوستی مت کرو، دین اسلام کو دشمن ہے. اس صورت میں وہی تعلیم دی گئی. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو کہ آپس میں ایسی باتیں نہ کہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے ہو، اور بنی اسرائیل کو حکم ہے کہ تم موسیٰ کو نہیں مانے حالانکہ تمہاری کتاب میں بات لکھی تھی. عیسائیوں سے حکم ہے تمہاری کتاب میں بات لکھی تھی موسیٰ عیسیٰ کہ تم ایک دوسرے نبی کو نہیں مانتے ہو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہاری کتاب میں موجود تھی کہ نبی آنے والا ہے، لیکن تم لوگوں نے اس کا انکار کیا. پھر فرمایا کہ لوگوں کیا دین اسلام کو چاہتے ہو کہ منہ کی پھوک سے بجھا دے؟ اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت دے گا، غلبہ دے گا، کفر ہمیشہ مغلوب ہوتا رہے گا. اس کے بعد سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. بے بنیادی مقصد قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم اچھے سے پڑھنا، لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، ترجمہ اور تفاسیر پڑھانا. تیسری چیز ہے اس پہ عمل کرنا. چوتھی چیز اس کی تعلیم کو عام کرنا. یہ بنیادی بات ہے. اس کے بعد یہ کہ جمعہ کی جب اذان ہو تو حکم ہے کہ اپنے کاروبار، تجارت، بزنس کو چھوڑ کے اللہ کی راہ کی طرف پلٹ پڑو، نماز کی طرف چلو. اس کے بعد سورہ منافق ہے. منافق میں یہی باتیں جو میں نے بتایا کہ منافقوں کی منافقت کا ذکر ہے کہ جھوٹی باتیں کرتے تھے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے. ان کے بد عہدی کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا کہ تم سب کو اللہ نے پیدا کیا. اس کے بعد تم سب کو پلٹنا ہے. ایک مومن ایک عورت سے، ایک مرد ایک عورت سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہ اس سے اولاد بنائے. تم راہ راست پہ آ جاؤ، جو غلط اور گمراہی پھنسے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہاری آزمائش، اور اسی کے آگے ہے کہ تمہاری مال، تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہارے دشمن. پھر فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت کے تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے. اس لیے مال کمانا گناہ نہیں ہے. مال کی محبت اتنے دل میں نہ آ جائے کہ اللہ اس کا رسول کو انسان بھول جائے. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ طلاق ہے. اس میں طلاق دینے کا ایک طریقہ پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا گیا ہے. جو سورہ بقرہ میں کچھ باتیں بتا دی گئی تھی، اسی کا ایک طریقہ یہاں بتا دیا کہ طلاق دینے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، کب دینا چاہیے. سورہ تحریم ہے. تحریم کے معنی حرمت کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں گئے اور آپ وہاں شہد پی. اس کے بعد عائشہ اور حفصہ کے گھر پہنچے. وہ دونوں سوال کرنے لگے اللہ کا رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر پی ہے؟ مغافیر ایک گھاس ہوتا ہے. اللہ کا رسول قسم کھانے لگے کہ میں تو نہیں پیا ہوں، یعنی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کا رسول قسم کھا لیا کہ آج میں شہد ہی نہیں پیوں. اللہ تعالیٰ فرمائے نبی اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو اپنے اوپر حرام مت کیجیے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں سچی اور پکی توبہ کرو. سچی پکی توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایسے باغ میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں داخل دہری ہوگی. اور توبہ کرنے کا طریقہ بتائے کہ سچی پکی توبہ کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو. سچی پکی توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت فردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرمائیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے مثال دو لوگوں کے لیے کہ آج ہم سوچتے کہ ہمارے والد یا ہمارے استاد یا ہمارے پیر وہ ہم کو گناہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. اللہ نے مثال دو لوگوں کی دی کہ نوح وقت کے پیغمبر ہے، لوط وقت کے پیغمبر ہے. ان دونوں کی بیوی کافرہ ہے. نبی کے صحبت میں رہ کر وہ دونوں جہنم میں جائے گی. اس کے برعکس فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کافر ہے، اس کے صحبت میں رہنے والی بیوی ہے آسیہ جو جنت میں جائے گی. دوسری خاتون مریم جو
بچپن سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یہ دو رخات نیک ہے جنت میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول جیسے بھی ہو، انسان اپنے ایمان کی، اپنے عمل کے تحفظ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں، جس طریقے سے آسیہ کی مدد فرمائی۔ ہمارا اعمال ہی کام دے گا۔ کوئی ہمیں وقت کے اگر نبی بھی ہو، اس کی اولاد یا بیوی یا والد اگر ایمان نہیں لائیں تو اللہ کا عذاب میں گرفتار ہو۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی وجہ سے حسب اور نسب کی بنیاد فیصلہ نہیں ہوتا، عمل کی بنیاد فیصلہ ہوتا ہے۔ بس سمجھ آئیے، رب کریم سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔